سال 61 ہجری، مقام کربلا، عراق کی وہ بے رحم زمین جہاں صحرا کا تیز اور تپتا ہوا سورج پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ ایک طرف 30,000 سے زائد اسلحہ سے لیس اور ٹھاٹے مارتا ہوا یزیدی لشکر، اور دوسری طرف صرف 72 انسانوں پر مشتمل ایک نہتا خاندان، جن میں بیمار، خواتین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، اور مسلسل 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام عسکری جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ایک عظیم انسان نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے صرف ایک بار نہیں کہہ کر پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ آخر کیسے صرف 70 سے 80 نفوس پر مشتمل ایک چھوٹی سی نہتی روحانی طاقت نے اپنے وقت کی سب سے بڑی عسکری سپر پاور کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ آئیے مستند تاریخی حقائق اور سچی کتابوں کی روشنی میں اس بے مثال قربانی کی داستان کو تلاش کرتے ہیں جو آج بھی دنیا کے جابر حکمرانوں کے ایوانوں کو لرزا دیتی ہے۔ لیکن اس لازوال سفر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حسین ابن علی کون تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خود رسول خدا نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، آپ کے کانوں میں اذان دی اور یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محض خاندانی محبت کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تاریخ کی ایک ایسی ابدی پیشن گوئی تھی جس کا گہرا مطلب آج 1400 سال بعد بھی دنیا سمجھ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند مرتبہ شخصیت ہیں جنہیں امت مسلمہ کا ہر مکتب فکر، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، متفقہ طور پر سید الشہداء اور جوانان جنت کا سردار مانتا ہے۔ وہ صرف ایک خاندان کے رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ انسانی ضمیر، آزادی، سچائی اور حق کی وہ ابدی علامت تھے جو رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچاتی رہے گی کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں خلافت کا انتخاب شورا یعنی باہمی مشورے اور جمہوری اتفاق رائے پر قائم تھا۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹوں کو جانشین نامزد نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ موروثی اقتدار کی مخالفت کی۔ لیکن سنہ 771 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیاسی حالات نہایت نازک ہو گئے تھے۔ امت کو مزید انتشار اور خونریزی سے بچانے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم اور دور اندیشہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ تحریر کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان جاری خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، جسے تاریخ اسلام میں عام الجماعت یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کو مستحکم کیا اور بیرونی فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ان کے دور حکومت میں اسلام کو بہت زیادہ فتوحات بھی حاصل ہو گئی تھی۔ تاہم ان کی زندگی کے آخری ایام میں مغلوب حالات اور سلطنت کی بقا و استحکام کے پیش نظر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس دور کے مشہور صحابہ نے ان کو یہ رائے دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق یزید میں وہ ساری صفات تھی جو ایک ولی عہد میں ہوتی ہے، لیکن وہ سب نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر کئی صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا۔ سنہ 780 عیسوی میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کے کردار کو لے کر بعض علماء اسے فاسق اور اسلامی اقتدار کو پس پشت ڈالنے والے جابر حکمران کہتے ہیں۔ اپنی حکومت کو شرعی جواز دینے کے لیے اسے مکہ اور مدینہ کے ممتاز رہنماؤں کی بیعت درکار تھی، جس میں سب سے معتبر نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تاریخی ماخذ کے مطابق یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک فوری خط لکھا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت اور بلا تاخیر بیعت لینے کا حکم دیا۔ اور جب ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو مروان نے رائے دی کہ اگر یہ بیعت سے انکار کرے تو نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ مدینہ کے گورنر نے رات کے اندھیرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے وہ تاریخی اور انقلابی کلمات ارشاد فرمائے تھے جو آج بھی
ہر ظالم کے خلاف مظلوم کے لیے ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے حکمران کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ محض ایک سیاسی انکار نہیں تھا، بلکہ یہ اس باطل اور غیر اسلامی نظام کے خلاف ایک پرعزم آواز تھی جو خلافت راشدہ کے نظام کو پامال کر رہی تھی۔ اپنے جان کے خطرے اور مدینہ کی پاک سرزمین پر کسی قسم کی خونریزی سے بچنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 28 رجب 70 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ قیام کے دوران کوفہ کے عوام کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں تعداد میں خطوط موصول ہوئی، جن میں یہ لکھا ہوا تھا، ہمارا آپ کے سوا کوئی پیشوا نہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم باطل کے خلاف آپ کا ساتھ دیں۔ ان خطوط کی تعداد علماء کے مطابق 12,000 سے 18,000 تک بیان کی گئی ہے۔ حالات کو پرکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بطور سفیر کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کی۔ لیکن جیسے ہی یزید کو اس بیداری کا علم ہوا، اس نے مکار اور سنگدل عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس تحریک کو کچل دے۔ ابن زیاد نے آتے ہی ظلم، دہشت اور رشوت کا بازار گرم کیا۔ اس نے کوفہ کے با اثر قبیلے کے سرداروں کو خوف اور مال کا لالچ دیا، جس کے نتیجے میں کوفہ کے وہ ہزاروں لوگ جو سچی حمایت کا دم بھرتے تھے خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں میں چھپ گئے اور وفاداری کے وعدے ہوا میں اڑ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بالکل تنہا پا کر گرفتار کر لیا گیا اور نہایت بزدلی سے انہیں دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا گیا۔ ملوکیت کا خوف عوام کے دلوں پر اس قدر مسلط ہو چکا تھا کہ کل تک حق کا نعرہ لگانے والے اب خاموش تماشائی بن چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے رخصت ہوتے وقت کوفہ کی اس اچانک اور بڑی سیاسی تبدیلی سے بالکل بے خبر تھے۔ مکہ کی حرمت کو بچانے اور خانہ کعبہ کے پاس خون بہنے سے روکنے کے لیے انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ کوفہ کے راستے میں انہیں اپنے پیارے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ قافلے کے بعض کمزور ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ سفر اب واپس نہیں مڑے گا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حرب بن یزید کے لشکر نے ان کے قافلے کو کربلا کے بنجر اور خشک میدان میں روک لیا۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کا نام کربلا سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی خیمے لگاؤ، یہی ہمارے خون بہائے جانے اور ہماری قربانی کی جگہ ہے۔ 7 محرم 61 عیسوی یزیدی لشکر نے فرات کے کناروں پر پہرا بٹھا کر حسینی خیموں کے لیے پانی کا ایک ایک قطرہ بند کر دیا۔ شدید گرمی، بھوک اور پیاس کی تپش نے معصوم بچوں کے لبوں کو خشک کر دیا، اور پھر 9 ہجری کی رات آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر اللہ کی عبادت کے لیے 1 رات کی مہلت مانگی۔ اس آخری رات انہوں نے اپنے تمام خیموں کے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دشمن کو صرف میری جان چاہیے، آپ سب رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن محبت اور وفاداری کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک جانثار بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر نہیں گیا، یہاں تک کہ دشمن کی فوج کا سب سے معزز کمانڈر حرب بن یزید بھی اپنی دنیاوی چمک دمک کو ٹھکرا کر سچی توبہ کے ساتھ امام حسین کی پناہ میں آ گیا۔ بروز 10 محرم یوم عاشورہ کا وہ خونی سورج طلوع ہوا جس نے سچ اور جھوٹ کا سب سے بڑا معرکہ دیکھا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے آئے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے پکارا، اے لوگو، سوچو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم میرا خون محض اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ میں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا؟ لیکن دشمنوں کے دل پتھر ہو چکے تھے اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے امام کے جانثار میدان عمل میں اترتے گئے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے فرزند علی اکبر، جو شکل و صورت اور کلام میں بالکل اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، میدان میں آئے تو اس پیاس کی حالت میں بھی اس قدر لڑے
کہ دشمن کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے دور سے ایک بھالا مار کر انہیں شہید کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوعمر صاحبزادے جناب قاسم، جن سے مختلف کتب میں مروی ہے کہ انہوں نے شہادت کو شہد سے زیادہ شیریں قرار دیا، اگرچہ بعض تاریخی محققین اس روایت کی سند کو منفرد یا مرسل مانتے ہیں، وہ بھی بہادری سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب بچوں کی پیاس کی پکار حد سے بڑھ گئی تو علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی اپنے مشکیزے کو کندھے پر رکھ کر فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے یزیدی فوج کی صفوں کو چیر ڈالا اور دریا تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پانی کا چلو بھرا، لیکن اپنے پیاسے خاندان کو یاد کر کے پانی واپس دریا میں گرا دیا اور مشکیزہ بھر کر واپس لوٹے۔ واپسی کے سفر پر گھات لگائے بزدل دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ ائمہ اہل بیت کی روایت کے مطابق حق کی اس راہ میں ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ مشکیزے پر تیر لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا اور وہ گر کر شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اور دشمن سے فرمایا، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس بے زبان معصوم بچے کو تو چند قطرے پانی دے دو۔ لیکن شقی القلب ہرملہ نے اس پیاسے بچے کے نرم گلے پر زہریلا تیر مارا اور معصوم نے اپنے باپ کے ہاتھوں پر تڑپ کر جان دے دی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا تھے۔ ان کا نازک بدن سینکڑوں زخموں سے چور تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی خوف یا جھکاؤ نہیں تھا۔ انہوں نے ذوالفقار، یہ وہ تلوار ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، وہ تلوار اٹھائی اور یزیدی فوج کے لشکر پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ یزیدی فوج گیدڑوں کی طرح بھاگ رہی تھی، لیکن تبھی چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور امام اپنے گھوڑے ذوالجناح سے زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے خدا کی رضا کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی آخری نماز کا سجدہ زمین پر رکھا اور اسی حالت نماز میں شمر ملعون نے ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر یزید عارضی طور پر جنگ جیت چکا تھا، لیکن اخلاق، انسانیت اور سچائی ہمیشہ کے لیے فتح یاب ہو چکی تھی۔ برصغیر کے عظیم فلسفی علامہ محمد اقبال نے اپنی لازوال تحریروں اور شاعری میں کربلا کو محض ایک عام تاریخی المیہ یا رونے دھونے کا واقعہ نہیں مانا، بلکہ اسے بنی نوع انسان کی آزادی اور حریت کا بنیادی منشور قرار دیا۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف رموز بے خودی میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نظام حکومت یعنی خلافت کو امریت اور خاندانی بادشاہت کے زہر سے بچایا۔ کربلا کے دردناک واقعے کی شہادت نے اسلامی بیداری اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی جو چنگاری بھڑکائی، اس نے چند ہی سالوں میں بنو امیہ کے جابرانہ نظام کو کمزور کر دیا اور سچائی کو ایک نئی جلا دی۔ کربلا انسانی تاریخ کا وہ انوکھا معرکہ ہے جہاں بظاہر میدان میں شکست کھانے والے ہمیشہ کے لیے سرخرو اور فاتح ہو گئے، جبکہ دنیاوی طاقت کے بلبوتے پر جیتنے والے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے گئے۔ یزید کی کثیر فوجی قوت نے تلواروں اور تیروں کے زور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو تو شہید کر دیا، لیکن ان کے سچے نظریے، حق کی طاقت اور حریت کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے دبانے میں بری طرح ناکام رہے۔ آج بھی یزید کا نام دنیا بھر میں ظلم، بربریت اور غداری کا دوسرا نام بن چکا ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ نام ہر قوم، مذہب اور نسل کے مظلوموں، محکوموں اور آزادی چاہنے والوں کے لیے ایک روشن مشعل راہ ہے۔ کربلا ہمیں یہ عظیم اور ابدی سبق سکھاتی ہے کہ اگر راہ حق پر چلتے ہوئے تم اکیلے بھی رہ جاؤ، تب بھی باطل اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہی اس عظیم انقلاب کا وہ آفاقی سچ ہے جو 1400 سال سے انسانی دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔